بسم اللہ الرحمن الرحیم والحال نکرۃ ابدا وذو الحال معرفۃ غالبا کما رأیت فی الامثلۃ المذکورہ۔ حال کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں، حال کے متعلق کچھ اور چیزیں بتلا رہے ہیں۔ فرمایا والحال نکرۃ ابدا، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ حکم ہوتا ہے، اور حکم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نکرہ ہو، کیونکہ جس چیز پر حکم لگایا جاتا ہے، جو محکوم علیہ ہوتا ہے، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو والحال نکرۃ ابدا، حال ہمیشہ نکرہ ہوگا، وذو الحال معرفۃ غالبا، اور ذو الحال اکثر اوقات معرفہ ہوگا، وذو الحال معرفۃ، اور ذو الحال معرفہ ہوگا غالباً، اکثر اوقات غالب طور پر، یعنی ہمیشہ ذو الحال معرفہ نہیں ہوتا بلکہ اکثر اوقات ذو الحال معرفہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ذو الحال کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے۔ کما رأیت فی الامثلۃ المذکورہ، جیسا کہ تو نے دیکھا ذکر کی گئی مثالوں میں، جیسا کہ تو نے ذکر کی گئی مثالوں میں دیکھا، کہ ان مثالوں میں، یعنی سب سے پہلی جو مثال ہم نے پڑھی تھی جاءنی زید راکبا، یہاں دیکھیں کہ ذو الحال معرفہ زید ہے، راکبا نکرہ ہے۔ اسی طرح ضربت زیدا مشدودا میں زیدا ذو الحال تھا، معرفہ تھا، اور مشدودا یہ نکرہ تھا۔ آگے بتلا رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً يَجِبُ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَيْهِ نَحْوُ جَاءَنِي رَاكِبًا رَجُلٌ۔ اب ایک اور قاعدہ بتلا رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً، پس اگر ہو ذو الحال نکرتن، ذو الحال نکرہ، پس اگر ذو الحال نکرہ ہو، یجب تقدیم الحال علیہ۔ اچھا، یہاں پہلے شرط کو سمجھیں کہ فَإِنْ كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً، پس اگر ذو الحال نکرہ ہو۔ اب یہاں نکرہ سے مراد یہ کہ نکرہ محضہ ہو، یعنی مطلقاً نکرہ ہو، تو اس وقت یہ حال پر مقدم ہوگا، وگرنہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ ذو الحال نکرہ تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو مقدم نہیں کیا جاتا۔ اگر نکرہ محضہ ہو، مطلقاً نکرہ ہو، تو اس کو تقدیم الحال علیہ، اس کو حال پر مقدم، یجب تقدیم الحال علیہ، اس کو حال پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر نکرہ محضہ نہ ہو بلکہ کسی وصف کے ساتھ مخصوص ہو، یعنی ذو الحال ایسا نکرہ ہو جو کسی وصف کے ساتھ خاص کیا گیا ہو، یا وہ نکرہ اس نکرہ میں اضافت پائی جائے، یا نہیں یا نفی یا استفہام پائی جائے، تو پھر ایسے نکرہ کو اور ایسے ذو الحال کو مقدم کرنا واجب نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا ذو الحال جو نکرہ تو ہے لیکن وہ کسی وصف کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، نہیں کے ساتھ، نفی، استفہام یا استفہام کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، تو پھر اس کو مقدم کرنا واجب نہیں ہوتا۔ مثالیں بھی کی سماعت فرما لیجئے کہ مررت برجل عالم قائما، یہاں دیکھیں کہ رجل
نکرہ تو ہے لیکن ذوالحال ہے، اور یہ بھی مقدم ہی کیا گیا ہے قائمن پر، اس لیے کہ رجل کی عالمین کے ساتھ صفت ذکر کی جا رہی ہے، یعنی رجل جو کہ نکرہ ہے، ذوالحال ہے، یہ چونکہ صفت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جس کو مقدم نہیں کیا گیا۔ مررت برجل عالم قائما، دوسری مثال ومررت بغلام رجل قائما، جہاں پر رجل نکرہ ہے، ذوالحال ہے، لیکن اس میں اضافت پائی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں حال کو اس پر مقدم کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح وما جاءنی رجل راکبا، اب یہاں ما نافیہ پائی جا رہی ہے تو حال کو ذوالحال پر مقدم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حل اتاک فقیر سائلا، یہاں فقیر ذوالحال ہے، نکرہ ہے، لیکن پھر بھی حال پر مقدم ہے، حال کو مقدم نہیں کیا گیا، وجہ یہ کہ یہاں پر استفہام پایا جاتا ہے۔ تو عبارت میں موجود ذوالحال نکرہ تن سے مراد یہ کہ وہ نکرہ محضہ ہو۔ اگر کوئی ایسا نکرہ ذوالحال بن رہا ہو کہ کسی صفت کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، نہیں، نفی یا استفہام کے ساتھ خاص کیا گیا ہو، تو پھر ایسے نکرہ ذوالحال پر حال کو مقدم کرنا واجب نہیں ہوتا۔ فَإِنْ كَانَ ذُوالْحَالِ نَكِرَةً، پس اگر ذوالحال نکرہ ہو، یجب تقدیم الحال علیہ، نکرہ محضہ ہو تو اس پر حال کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہاں حال سے بھی مراد یہ ہے کہ وہ حال مفرد ہو، اور اگر حال جملہ بن رہا ہو تو پھر تقدیم واجب نہیں ہوتی۔ پھر دیکھ لیجئے قاعدہ کیا بتلایا کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا اس پر یعنی ذوالحال پر واجب ہوتا ہے۔ نحو جاءنی راکبا رجل، جیسے آیا میرے پاس مرد، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، یا نحو جانی راکبا رجل، آیا میرے پاس اس حال میں کہ وہ سوار تھا آدمی۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ جاءنی راکبا رجل، یہاں پر راکبا حال ہے، رجل ذوالحال ہے، حال کو ذوالحال پر مقدم کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ رجل نکرہ ہے، اور جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، تو راکبن کو مقدم کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ کہ اس جملے کی ترکیب یوں کی جائے گی، جاء فعل، نون وقایا کا، یا ضمیر متکلم کی مفعول بہ، راکبن حال، رجل ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ ذوالحال کو اس صورت میں حال پر کیوں مقدم کیا جائے گا؟ فرمایا لئلا تلتبس بالصفت فی حالت النصب فی مثل قولک رأیت رجلا راکبا، لئلا تلتبس، تاکہ التباس نہ ہو، لئلا تلتبس، تاکہ التباس نہ ہو، تاکہ خلط ملت نہ ہو، بالصفت، صفت کے ساتھ، یعنی تاکہ حال صفت کے ساتھ ملتبس نہ ہو، خلط ملت نہ ہو، لئلا تلتبس بصفت، تاکہ حال صفت کے ساتھ خلط ملت نہ ہو،
یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ حال کو صفت سمجھا جائے. فی حالت نصب، حالت نصب میں، یعنی حالت نصب میں یہ خطرہ ہوگا کہ اس حال کو صفت سمجھا جائے گا. یعنی ذوالحال جو ہے وہ بھی حالت نصب میں ہو، یعنی وہ بھی منصوب ہو اور حال بھی منصوب ہو، تو پھر دونوں میں یہ شبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ موصوف صفت تو نہیں ہے. فی مثل قول کا، تیرے قول کی مثال میں، تیرے کہنے کی مثال میں، رأیت رجلا راکبا، جیسے میں نے مرد کو دیکھا کہ وہ سوار تھا. اب جہاں دیکھیں رأیت فعل بفاعل ہے، اب رجلن حالت نصب میں ہے، راکبن بھی حالت نصب میں ہے. اب اس کو راکبن کو جب راکبن بھی منصوب ہے، رجلن بھی منصوب ہے، تو راکبن کو یہاں رجلن کی صفت بھی بنایا جا سکتا ہے، یہ صفت بھی بن سکتی ہے. تو صفت کے ساتھ التباس سے بچنے کے لیے، یعنی کیوں صفت اس لیے بن سکتی ہے کہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. یہاں رجلن بھی منصوب ہے، راکبن بھی منصوب ہے، تو یعنی راکبن کو رجلن کی صفت بنانے سے کوئی شے مانے نہیں ہے. یہاں راکبن رجلن کی صفت بن سکتا ہے. تو جب راکبن حال بن رہا ہو اور ماں قبل نکرہ ہو اور حالت نصب میں ہو، تو چونکہ صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ پایا جاتا ہے، تو اس التباس کے خطرے سے بچنے کے لیے پھر یہ کر دیتے ہیں کہ رجلن کو مؤخر کر دیتے ہیں، راکبن کو مقدم کر دیتے ہیں. اور اس طرح جب کیا تو اوپر انہوں نے مثال دی، جاءنی راکبن رجل، آیا میرے پاس مرد اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب وہاں جو پہلی مثال دی جاءنی راکبن رجل، جب رجل کو مؤخر کیا، راکبن کو مقدم کیا، تو صفت بننے کا جو التباس تھا وہ نہیں رہا. وہاں صفت بننے کا ایک التباس اس وجہ سے بھی نہیں تھا کہ رجل مرفوع تھا، اور جب رجل مرفوع ہو، یعنی اگر فرض کیا یہ ہوتا کہ جاءنی رجل راکبن، تو بھی صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ رجل مرفوع تھا، راکبن حال، اور حال جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو صفت راکبن رجل ان کی صفت نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. اب یعنی جب ذوالحال مرفوع ہو تو پھر بھی التباس کا خوف تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ حالت نصب میں یہ خوف تھا تو مکمل طور پر قاعدہ بنا دیا، چاہے ذوالحال مرفوع بن رہا ہو یا منصوب بن رہا ہو، نکرہ اگر ہوگا تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوگا. یعنی صرف التباس کا خوف حالت نصب میں تھا، لیکن قاعدہ حالت نصب کے لیے الگ نہیں بنایا، مرفوع ہونے کی حالت میں بھی بنا دیا. تو جاءنی راکبن رجل میں راکبن کو رجل پر مقدم کرنا واجب ہے. اسی طرح رأیت رجلا راکبن، اب یہاں پر یہ راکبن حال نہیں ہوگا، اس لیے کہ رجلن ہے نکرہ، اور جب ذوالحال نکرہ ہو تو پھر اس پر حال کو مقدم، جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. یہاں چونکہ رجل نکرہ ہے تو راکبن کو مقدم نہیں کیا گیا، تو یہ موصوف صفت بنیں گے. اگر یہ حال اور ذوالحال ہوتے تو پھر یوں ہوتا
رأیت راکبا رجلا۔ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، فَإِنْ كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً، پس اگر ذو الحال نکرہ ہو، یجب تقدیم الحال علیہ، تو ذو الحال پر حال کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ نحو جاءنی راکبا رجل، جیسے آیا میرے پاس سواری کی حالت میں مرد۔ لئلا تلتبس بصفت فی حالت النصب فی مثل قولک رأیت رجلا راکبا، تاکہ التباس نہ رہے، شبہ نہ رہے صفت کے ساتھ حالت نصب میں، تیرے قول کی مثال میں کہ رأیت رجلا راکبا، کہ تیرے اس قول میں یعنی رأیت رجلا راکبا، اس مثال میں حال جو ہے وہ صفت کے ساتھ التباس، حال کی صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ وقد تکون الحال جملۃ خبریۃ، اور کبھی کبھی حال جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ نحو جاءنی زید وغلامہ راکب او یرکب غلامہ، یہاں ایک اور قاعدہ بتلا رہے ہیں، ضابطہ بتلا رہے ہیں۔ وقد تکون الحال جملۃ خبریۃ، اور کبھی کبھی حال جملہ خبریہ ہوتا ہے، یعنی پیچھے جو مثالیں دیں ان سب میں یہ تھا کہ حال مفرد تھا، اب یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ حال جملہ بھی ہوتا ہے اور وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ حال نہیں ہوتا۔ وقد تکون الحال جملۃ خبریۃ، اور کبھی کبھی حال جملہ خبریہ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر تو یہ کہ حال مفرد ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جملہ ہوتا ہے اور وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، حال جملہ انشائیہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نحو، اب مثالیں دے رہے ہیں، نحو جاءنی زید وغلامہ راکب، جہاں دو مثالیں دی، اگلی دوسری دی کہ یرکب غلامہ، یرکب غلامہ جو مثال ہے یہ اصل میں تھی جاءنی زید یرکب غلامہ۔ اب یہ دو مثالیں دیں، ایک مثال دی جملہ اسمیہ کی، دوسری دی جملہ فعلیہ کی۔ اب ان پر ذرا غور کریں کہ جاءنی زید، آیا میرے پاس زید، وغلامہ راکب، اس حال میں کہ اس کا غلام یعنی زید کا غلام سوار تھا۔ اب یہاں اس مثال میں جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر متکلم کی مفعول بہ، زید ذو الحال، واو حالیہ، غلام مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، راکب خبر، مبتدا خبر مل کر، اب یہ دیکھیں کہ زید تھا ذو الحال، غلام و مضاف، ہا مضاف الیہ مل کر مبتدا، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر۔ تو غلامہ مبتدا بنا، راکب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، زید ذو الحال تھا، غلامہ راکب، یہ سارا جملہ حال بن رہا ہے۔ ذو الحال یعنی زید اپنے حال یعنی غلامہ راکب سے مل کر جاء کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ حال جو ہے وہ کبھی کبھار جملہ خبریہ ہوتا ہے، جہاں پر غلامہ راکب یہ پورا جملہ حال بنا اور یہ پورا جملہ اسمیہ بنا۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی
ذہن نشین رکھیں کہ جب حال جملہ بن رہا ہو تو اس حال میں یا تو واو کے ساتھ رابطہ قائم کیا جا رہا ہوگا، جیسے جہاں پر واو موجود ہے، واو حالیہ، یا پھر ضمیر کے ساتھ، یا پھر دونوں کے ساتھ۔ اب یہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی واو حالیہ بھی پائی جا رہی ہے، اور غلام ہو میں جو ہا ضمیر ہے یہ بھی ذوالحال کی طرف راجع ہے، یعنی زید کی طرف راجع ہے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ حال کا ذوالحال کے ساتھ، یعنی جب حال جملہ بن رہا ہو تو حال کا ذوالحال کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور وہ ربط پیدا کرنے کے لیے یا تو واو حالیہ آتی ہے، یا پھر حال میں کوئی ضمیر پائی جاتی ہے جو ذوالحال کی طرف راجع ہوتی ہے، یا پھر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو واو حالیہ ہوتی ہے یہ صرف جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے، جملہ فعلیہ میں واو حالیہ نہیں پائی جاتی۔ دوسری مثال، جاءنی زید یرکب غلامہ، یہ اصل میں یہ تھا، او یرکب غلامہ، یا انہوں نے کہا یا یرکب غلامہ، یعنی جاءنی زید کو دوبارہ انہوں نے ذکر نہ کیا۔ اس کی بھی ترکیب دیکھ لیجئے، جاء فعل نون وقایہ کا، یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی، زید ذوالحال، یرکب فعل، غلام مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ یہ میں مضاف الیہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو وہ مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو غلام مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال۔ اب یہاں دیکھیں، یرکب غلامہ، یہ سارا حال بنا، جملہ ہے، اور یہ سارا جملہ فعلیہ ہے، تو یہ حال بنا، حال ذوالحال مل کر فاعل، جا کا فاعل، جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو بتلانا یہ مقصود تھا کہ حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے۔ اور مثال ما کان عاملها معنى الفعل نحو هذا زید قائما معناه انبه و اشیر۔ اور مثال ما کان عاملها معنى الفعل، اور مثال ایسی چیز میں جس کا عامل، یا مثال ایسے حال میں کہ جس کا عامل معنی فعل ہوتا ہے، حال کی ایسی مثال کہ جس حال کا عامل معنی فعل ہو، پیچھے بھی اس کا ذکر ہو گیا، یعنی معنوی طور پر فعل پایا جائے، نحو ھذا زید قائما، ھذا زید قائما، یعنی یہ زید کھڑا ہے، معنی ہو، اس کا معنی یہ کہ انبہ ہو و اشیر ہو، یعنی میں متنبہ کرتا ہوں، میں آگاہ کرتا ہوں، یا میں اشارہ کرتا ہوں۔ یعنی جب حال کا عامل معنی فعل ہو، معنوی طور پر فعل پایا جائے، لفظاً نہیں، معنوی طور پر فعل پایا جائے، تو اس کی مثال یہ ہے، ھذا زید قائما، یہ مثال دی، اور پھر آگے صاحب کتاب نے سمجھایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انبہ و اشیر، یعنی ھذا زید قائما کا معنی یہ کہ انبہ زیدا قائما یا اشیر زیدا قائما۔ یعنی سوال پیچھے یہ کیا گیا تھا کہ ھذا زید قائما میں زید تو خبر بن رہی ہے، اور تعریف تو انہوں نے یہ کی تھی کہ حال فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے، تو پیچھے جواب یہ گزرا تھا کہ ھذا زید میں زید معنوی طور پر مفعول بن رہا ہے، اور ھذا جو ہے یہ انبہ اور اشیرو کا معنی دے رہا ہے۔
وقد يحذف العامل لقيام قرینۃ کما تقول للمسافر سالما غانما ای ترجع سالما غانما۔ ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں کہ وقد یحذف العامل، اور کبھی کبھار عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لقیام قرینۃ، کسی قرینہ کے قیام کی وجہ سے، کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے۔ قرینہ کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھے ہیں۔ قرینہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے مطلوب کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو قرینہ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی قرینہ پایا جاتا ہے، کوئی وجہ پائی جاتی ہے جو مقصود کی طرف اشارہ کر رہی ہو، تو اس وجہ کی وجہ سے یا اس قرینہ کی وجہ سے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو وقد یحذف یعنی اور کبھی کبھار حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی حال میں کبھی کبھار حذف کر دیا جاتا ہے عامل کو لقیام قرینۃ، قرینہ کے قائم ہونے کی وجہ سے۔ اب صرف انہوں نے ایک مثال دی، کما تقول للمسافر، جیسا کہ تو مسافر کے لیے کہے، یعنی جو سفر کر رہا ہو اس شخص کے لیے جب تو کہے سالمن غانمن، تو سلامتی کے ساتھ واپس آؤ، تو فائدہ کے ساتھ واپس آئے۔ یعنی جب مسافر جا رہا ہو تو جاتے وقت اس کو یہ کہنا سالمن غانمن، سلامتی کے ساتھ، فائدے کے ساتھ۔ یعنی مسافر کو یہی کہا جائے گا، اس کا حال یہ ہے سلامتی کے ساتھ اور فائدے کے ساتھ کا مطلب یہ کہ تو لوٹے سلامتی کے ساتھ اور نفع کے ساتھ۔ یعنی آئے کیا معنی ہوگا آگے خود بتلا رہے ہیں، اے ترجع سالمن غانمن، یعنی تو لوٹے سلامتی کے ساتھ اور نفع کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ۔ یعنی تو لوٹے اس حال میں کہ تو سلامت ہو اور اس حال میں کہ تو فائدہ اٹھا کر لوٹے۔ اب یہاں پر یہ مسافر یعنی قرینہ یہ پایا جاتا ہے کہ سفر کی حالت یہ بتلا رہی ہے کہ ترجیح کا جو عامل ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ قرینہ حالیہ ہے۔ قرینہ کی دو قسمیں ہیں، قرینہ حالیہ، قرینہ مقالیہ۔ تو یہاں قرینہ حالیہ کی مثال دی، یعنی مسافر کی حالت یہ بتلا رہی ہے کہ اس کو کہنے والا لوٹنے پر یہ دعائیہ کلمات دے رہا ہے کہ وہ جب لوٹے گا تو اس کی حالت کی وجہ سے ترجیح کو حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک قرینہ مقالیہ بھی ہے۔ قرینہ مقالیہ یہ کہ فرض کیا کوئی شخص کسی سے پوچھے کیف جئت، تو کیسے آیا؟ اب جواب دینے والا کہے کہ راکبن۔ اب وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ جئت راکبن، جئت کو حذف کر دیا گیا۔ کیوں حذف کیا؟ کیونکہ وہ سوال ہی آنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو کیسے آیا، یعنی کیفا جئتا، تو کیسے آیا۔ اب یہاں سوال کیا جا رہا ہے آنے کے بارے میں، تو وہ کہے گا کہ راکبن، جئتو کو اس نے حذف کر دیا کیونکہ وہ جو سوال تھا وہ سوال ہی آنے کے بارے میں تھا، تو سوال کو جئتو کو حذف کر دیا، صرف راکبن کو ذکر کر دیا۔ تو یہ مثال تھی قرینہ مقالیہ کی۔ صاحب کتاب نے مثال دی قرینہ حالیہ کی، کہ جب کوئی قرینہ پایا جائے تو عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔